معزز ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ابرار انفو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ابرار بچر۔ میری طرف سے آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کے بارے میں حضرت انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناسا کے سائنسدان 13 ارب سال پرانی کہکشاں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پہلی بار خلائی کہکشاؤں کی رنگین تصاویر منظر عام پر آنے سے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ چکا ہے۔ حالیہ دریافت ہونے والی کہکشاں نے کن کن رازوں سے پردہ اٹھایا، اور کیا اس دریافت سے انسان کو خلائی مخلوق تک پہنچنے میں آسانی ملے گی؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 25 دسمبر سن 2021 کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:30 پر تاریخی اہمیت کی حامل جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو فرینچ گنی سے لانچ کیا گیا۔ یہ ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کا مشترکہ منصوبہ ہے جو تقریباً 30 سال کے عرصے میں $10 ارب کے خطیر سرمایہ سے مکمل ہوا ہے۔ اس دوربین کا نام امریکی خلائی تسخیر کے پروگرام اپولو کے بانیان میں سے ایک جیمز اڈون ویب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یورپین اسپیس ایجنسی کے راکٹ نے اسے خلا یعنی ڈیپ اسپیس میں چھوڑا۔ اب یہ دوربین اپنے مستقل مقام کی جانب محو سفر ہے، جسے سائنسی اصطلاح میں لگرینج 2 کہا جاتا ہے۔ یہ مقام زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں تک پہنچنے میں اسے 28 دن لگے۔ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے خلا میں نئی کہکشاؤں کی تلاش، نئے سیاروں پر آثار زندگی سے کھوج اور خلا کے پراسرار رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے چند روز قبل ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ دراصل خلائی دوربین نے قریب اور بعید ترین کائنات کی مزید مسحور کن تصاویر جاری کر دی۔ ایک تصویر میں نظام شمسی سے پرے ایک سیارہ دیکھا جا سکتا ہے جس میں آبی بخارات دریافت ہوئے ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک مرتے ہوئے ستارے کو نیبولا کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسری تصویر میں خوبصورت کہکشائیں ایک دوسرے سے ملاپ کر رہی ہیں، اور چوتھی تصویر میں نئے ستاروں کی پیدائش اور اس کے نتیجے میں ان ستاروں کا خام مال دیکھا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ناسا کی جانب سے براہ راست نشریات میں گویا اسٹار پارٹی کی صورت میں ان اہم تصاویر کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ ان تصاویر کی پروسیسنگ، دریافت اور اس پر کام کرنے والے ماہرین نے ان کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ چند روز قبل پاکستانی وقت کے مطابق صبح 3 بجے امریکی صدر جو بائیڈن نے جیمز ویب کی جانب سے جاری پہلی تصویر جاری کی تھی، جو ایک انتہائی قدیم کہکشاں SMAC 0723 کی تھی۔ یہ کہکشاں کائنات کی پیدائش کے صرف 1 ارب سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہم کائنات میں کہکشاؤں کے ارتقاء کو جان سکتے ہیں، جبکہ 2 ہفتے قبل ناسا نے مزید 4 تصاویر جاری کیں، جن میں سے پہلی تصویر ایک سیارے کو ظاہر کرتی ہے۔ دوربین سے جاری پہلی تصویر نظام شمسی سے پرے کسی اور سیارے یعنی ایگز پلانٹ کی پہلی تصویر ہے۔ یہ گرم گیسوں والا ایک سیارہ ہے جس کی براہ راست تصویر تو نہیں لی جا سکی، تاہم اس کی فضا میں پانی مایع کی بجائے بخارات یا بھاپ کی صورت میں موجود ہے۔ دوسری تصویر ستارے کی آخری ہچکی کو نیبولا کی صورت میں ظاہر کرتی ہے۔ یہ خوبصورت پلانیٹری نیبولا ہے۔ اس کا مادہ لہروں کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے، اور اس کا نارنجی رنگ ہائیڈروجن کی وجہ سے ہے۔ درمیان میں نیلی روشنی گرم آئنوائزڈ گیس کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس نیبولا کی تصویر کے درمیان میں انتہائی قریب 2 ستارے دکھائی دے رہے ہیں۔ تیسری تصویر سٹیفن کوانٹٹ کی ہے، جو 4 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں دسیوں لاکھ سے لے کر اربوں ستارے تک ہو سکتے ہیں۔ یہ کہکشاں ہم سے 30 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ دائیں جانب نیچے والی کہکشاں اوپر موجود کہکشاں سے ملاپ کر رہی ہے۔ اس میں کہکشاں ایک دوسرے میں ضم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نہایت اہم تصویر بھی ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین کہتے ہیں کہ ان تصاویر سے کہکشاں کا ارتقائی عمل بھی سمجھا جا سکتا ہے، یعنی قریبی اور مڈ یعنی درمیانی انفراریڈ تصویر کو ملایا گیا ہے۔ پس منظر میں کئی ستارے بن رہے ہیں، اور گیسیں اور گرد و غبار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس تصویر میں جب قریبی انفراریڈ شعاعوں کو ہٹایا گیا تو مزید تفصیل سامنے آئی، جن میں ایک سرگرم بلیک ہول کی نشاندہی بھی ہوئی ہے۔ بلیک ہول اطراف کی روشن گیس کو گویا اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ اس عمل سے گرم گیس کے لپٹے مزید دہکنے لگے ہیں، جو اوپر کی کہکشاں میں غیر معمولی روشنی کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے۔
انفراریڈ اسپیکٹروگراف یورپی خلائی ایجنسی نے بنایا ہے جو ناسا کے اشتراک کے تحت سامنے آیا ہے۔ اسپیکٹروگراف بتاتا ہے کہ کسی خلائی جسم کی کیمیائی ترکیب کیا ہے اور اس میں کون سی عناصر موجود ہیں۔ اسے جیمز ویب کی سب سے اہم اور خوبصورت تصویر قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ستاروں کی نرسری ہے جہاں نت نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور مسحور کن تصویر ہے۔ یہ مقام ہمارے کرۂ ارض میں 7600 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایسا منظر انسانی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جس میں سینکڑوں نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس تصویر میں بلبلہ نما ساخت، خالی جگہیں اور دیگر خدوخال دیکھے جا سکتے ہیں جو نئے ستاروں کے وجود کے ساتھ ہی سامنے آئے ہیں۔ تاہم اس کے پس منظر میں مزید کہکشائیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ البتہ کچھ ساختیں ایسی ہیں جن پر ابھی غور کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح وجود پذیر ہوئی ہیں۔ تصویر کے اوپری نیلے حصے میں بہت سارے بڑے ستارے دیکھے جا سکتے ہیں جو حال ہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے نیچے براؤن اور نارنجی ساختیں انہی ستاروں کی شعاعیں یعنی ریڈیشن سے وجود میں آئی ہیں، اور یہ گیس اور گرد و غبار پر مشتمل بڑی بڑی ساختیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ستارے گیس اور گرد و غبار سے تشکیل پاتے ہیں۔ ایک مقام پر مادہ جمع ہوتا ہے اور ثقل اور دباؤ کے تحت بھڑک اٹھتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی تصویر میں نئے ستارے اور ان کی تشکیل کا خام مال بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، یونیورسٹی آف شکاگو کے ماہر کاسمولوجسٹ مائیکل گلیڈس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اس طرح کے ایک سسٹم کو اکثر قدرتی دوربین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیں دور دراز کہکشاؤں کا شفاف نظارہ دکھا سکتا ہے۔ ایک امریکی ماہر فلکیات بل نیلسن نے ان تصاویر کے بارے میں انکشاف کیا کہ جیمز ویب کی اس تصویر میں سب سے دور کہکشائیں تقریباً 13 ارب سال پرانی ہیں اور اس لیے 13 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں، لیکن خلائی دوربین جیمز ویب ماضی میں مزید دور تک دیکھے گی۔ ہم تقریباً 13.5 ارب سال پیچھے جا رہے ہیں، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات 13.8 ارب سال پرانی ہے، اس لیے ہم تقریباً اس طرف جا رہے ہیں جہاں سے کائنات شروع ہوئی تھی۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے کہا کہ ہبل ٹیلیسکوپ کی جانشین جیمز ویب خلائی دوربین کی مدد سے ہم خلا میں پہلے سے کہیں زیادہ دور دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے جو کچھ ہم اپنی کائنات، اپنے نظام شمسی اور ممکنہ طور پر زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اس میں اضافہ ہوگا۔ غیر سائنسی حلقوں میں عمومی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ 1990 میں خلا میں بھیجی جانے والی ہبل دوربین کا متبادل ہے۔ تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ہبل اور جیمز ویب دونوں دوربین سائنس کا ہی نہیں بلکہ انجینئرنگ کا بھی ایک شاہکار ہیں۔ ہبل وہ دوربین ہے جسے پہلی دفعہ زمین کے ماحول سے اوپر بلندی پر نصب کیا گیا تھا، لہذا اس کے ذریعے دن اور رات کی تخصیص کے بغیر مشاہدات ممکن تھے۔ ہبل ٹیلیسکوپ ایک آپٹیکل ہے جبکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ انفراریڈ روشنی کے لیے ہے۔ ایسٹرو فزکس میں مزید تحقیقات کے لیے ہبل اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ دونوں ہی یکساں اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر ہبل سے انفراریڈ روشنی کو دیکھنا ممکن نہیں تو دوسری طرف جیمز ویب سے آپٹیکل اور الٹرا ویولٹ بنفشی روشنی کو بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ ناسا کے مطابق یہ دونوں ٹیلیسکوپس مل کر مستقبل میں کائنات کے بہت سے مسائل کو حل کرنے کا سبب بنے گی۔ ہبل اب تک بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے اور ایک اندازے کے مطابق اگلے 5 سال تک فعال رہ سکتی ہے، جبکہ جیمز ٹیلیسکوپ کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اگلے 30 سالوں تک یہ ٹیلیسکوپ بغیر رکے خلا کا سفر طے کر سکتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔